الحمدللہ اللطیف والصلاة والسلام على رسوله الشفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ وصدق رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آپ کے نبی، میرے نبی، ہمارے نبی، سب کے نبی، آخری نبی، اللہ کے نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ۔ مسلمانوں، جب تم اپنی مجلسوں کو سجایا کرو تو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آغاز کرو۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، لیکن اس کے پردے کے پیچھے راز کیا پوشیدہ ہے، شاید اس پر غور کرنے کا کبھی موقع نہ ملا ہوگا۔ جو اسلامی بھائی باتوں میں مشغول ہے، یہ بھائی سیٹی آپ کیوں آ رہی ہے؟ سیٹی بند کرو۔ جو اسلامی بھائی باتوں میں مصروف ہیں وہ باتیں بند کر دیں۔ اگر ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ بند کر دیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ یوٹیوب میں شفیق فتح پوری یہ نام ڈالیں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو یہ بیان مل جائے گا۔ تو آپ کے نبی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مجلس میں نے سجائی، پیسے میں نے خرچ کیے، محفل میری ہے، میں چاہوں تو اپنی مجلس کو کمکموں سے سجاؤں، میں چاہوں تو دنیا کی جس چیز سے چاہوں اپنی محفل کو، مجلس کو سجاؤں، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو جب سجایا کرو تو درود پڑھ کر سجایا کرو۔ محفل ہماری، لوگ ہمارے، پیسہ خرچ ہوا ہمارا، لیکن نبی فرما رہے ہیں نہیں، تم مجلس کو سجاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آقا اگر کمکموں سے محفل کو سجائیں گے، ڈی جے وغیرہ لگائیں گے، دنیا کی آسائش ہم اپنی مجلس میں لگائیں گے تو لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، واہ بھائی واہ کتنی اچھی محفل سجائی تھی، کتنا اچھا انتظام تھا اس مجلس کا۔ آقا اگر ہم دنیاوی ساز و سامان سے اپنی مجلس کو سجائیں تو لوگوں کی واہ واہی ملے گی، داد رسی ملے گی، لوگ ہمارا نام لیں گے، کہیں گے کہ فتح پور سیکری میں وہ جلسہ ہوا تھا، وہ محفل میلاد کی سجی تھی، بھائی بہت بہترین انتظام تھا۔
تو آقا یہ سب کچھ ہمیں ملے گا، یہ بتائیے اگر آپ پر درود پاک پڑھ کر مجلس کو سجائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو دنیا دار ہے نا، کوئی نہ کوئی فائدہ تو چاہیے نا۔ دنیاوی ساز و سامان سے محفل کو سجائیں تو لوگوں کی داد رسی ملے، آقا آپ پر درود پاک پڑھ کر سجائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آقا 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب دے گئے تھے۔ سوال اب ہو رہا ہے، جواب 1400 سال پہلے فرما گئے تھے۔ فرمایا امتی تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے کیا ملے گا، سن تجھے وہ ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ کہنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اگر آپ کی جانب سے سبحان اللہ کے تحفے ملتے رہیں گے تو میں بھی چلتا رہوں گا، ورنہ میں بھی سلام کر کے ختم کر دوں گا۔ امتی تو دنیا کی چیزوں سے اپنی محفل کو سجائے گا تو تجھے واہ واہی ملے گی۔ کتنے دن کی؟ کتنے دن کی؟ 1 مہینے کی؟ 1 سال کی؟ اس سے زیادہ نہیں۔ اگلا پروگرام آئے گا لوگ اس کے قصیدے گائیں گے، آپ اس محفل کے قصیدے چھوڑ دیں گے۔ لیکن قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہے؟ قرآن میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہے۔ 50,000 سال، یہ ابھی 2001 چل رہا ہے، اور یہ شروعات عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی، اسی لیے تو اس کو عیسوی بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک 2001 سال ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا لمبا دورانیہ ہے، اور قیامت کا ایک دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فرمایا اپنی مجلس کو دنیا کی ساز و سامان سے آراستہ کرے گا، 1 مہینہ تعلیم پائے گا، 2 مہینہ پائے گا، 3 مہینہ پائے گا، سال کے اندر ختم ہو جائے گی۔ مجھ پر درود پاک پڑے گا، قیامت کے دن تجھے اللہ نور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ قیامت جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوار نیزے پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، ایک دم اندھیرا چھایا ہوگا۔ آج لائٹ چلی جائے، گھر میں اکیلے ہوں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ بیان کے دوران آپ کو اکبر بادشاہ کا واقعہ سناؤں گا کہ اکبر کے زمانے میں جب اندھیرا ہوا تو اس کو کیسا ڈر لگا تھا۔ تو اندھیرا ہو جائے بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ قیامت کی گرمی، قیامت کے اندھیرے میں بے چین نہیں ہوگا بندے کا دل؟ یقیناً ہوگا۔ لیکن ہمارے مصطفیٰ پر قربان، جہاں جتنی رحمت کرم نوازیاں اپنے بندے پر، اپنی امت پر فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ بندے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اگر تو اپنی مجلس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ سن، تو درود پاک مجھ پر پڑے گا تو نور لکم یوم القیامہ، رب تعالیٰ قیامت کے دن تجھے نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا۔ تیرے نزدیک وہ اندھیرا نہیں رہے گا، اندھیرے میں تجھے ڈر نہیں لگے گا، اندھیرے میں تیرا دل بے چین نہیں ہوگا۔ رب کا نور یہ درود پاک قیامت کے دن بن جائے گا، اور یہ درود تجھے قیامت کے دن روشنی عطا کرے گا۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے۔ تو پیارے، جب بھی کوئی مجلس سجائیں، محفل سجائیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک یہاں پڑھیں گے، قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا۔ بے شک بے شک۔ وقت بہت کم ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیان کرنے کی، لیکن اب وقت کے دامن میں جب گنجائش نہیں ہوتی تو بہت مختصر لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں نا جو عشق رسول کو بڑھانے والی ہیں۔
ہم الحمدللہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، تبھی تو یہ محفل سجائے ہیں۔ اتنا روپیہ آپ نے خرچ کیا ہوگا، اتنی محنت بھاگ دوڑ کی ہوگی، اسلامی بھائیوں نے کتنے جتن کیے ہوں گے، سب کے لیے ہم لوگ بھی دعا کریں، آپ بھی کریں، سننے والے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھولی مرادوں سے بھر دے۔ یقیناً جو سرکار کی محفل سجاتا ہے نا، سرکار اس کو خالی نہیں چھوڑتے، خالی نہیں چھوڑتے۔ دنیا کی مثال ہے، دینا پڑتا ہے۔ الیکشن کا ٹائم بھی آ رہا ہے، کوئی منتری آ رہا ہو، اس کے لیے آپ نے انتظام کر دیا تو وہ آپ کو خالی چھوڑے گا؟ اگر پد میں آ گیا تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پروٹوکول دے گا نا، آپ کچھ لے کر جائیں گے تو آپ کا کام ترنت کر دے گا نا، کیونکہ الیکشن کے وقت میں اس نے میرے لیے منچ کا انتظام کیا تھا، کھانے کا انتظام کیا تھا۔ دنیا کے لیڈر دنیا میں بدلہ نہیں بھولتے، بدلہ چکاتے ہیں، تو محمد عربی کی آمد کے دن کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک بادشاہ گزرے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا تھے، ان کا واقعہ سنیے۔ بادشاہ ہیں، کرو فر کے بادشاہ ہیں۔ جب میلاد کا موسم آتا تھا تو وہ کس طرح میلاد منایا کرتے تھے اور کتنا روپیہ خرچ کرتے تھے؟ ہم کتنا روپیہ خرچ کیے ہوں گے؟ اسلامی بھائی نے بتایا کہ 30-35 ہزار کا صرف منچ بن رہا ہے۔ تو مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے، حالانکہ میں آپ کے معاشرے ہی میں رہتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں معاشرے میں نہیں رہتا، مجھے اتنی ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن 50 ہزار سے کیا کم خرچ آیا ہوگا؟ آیا ہوگا نا۔ 50 ہزار روپیہ خرچ کرنے میں ہم نے کیا کیا ہوگا؟ چندہ بھی کیا ہوگا، کسی سے 100 روپیہ، کسی سے 200 روپیہ۔ اگر کسی اسلامی بھائی سے کہہ دیا جائے تو آقا کا امتی ہے، یہ 50 ہزار خرچ کر دے، تیار نہیں ہوگا۔ الیکشن میں 1 لاکھ خرچ کر دے گا، اور 1 لاکھ آج کل ہوتا بھی نہیں ہے۔ پہلے ایک پیٹی چلتی تھی، ایک پیٹی کا نام سن لیتا تھا تو بندے کی دل کی دھڑکنیں چلنے لگتی تھی، ایک پیٹی۔ اب ایک پیٹی بندے کے پاکٹ میں ہوتا ہے، لیکن دل کی دھڑکنیں ویسے ہی کہ سست کی سست رہتی ہیں۔ یہ ابھی بند کر دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ بیان کے بیان نہ کریں، اب دیکھیے میں کیا بول رہا تھا، میں خود ہی بھول گیا۔ آپ سے منع کر رہے ہیں پیارے اسلامی بھائی۔ اچھا، ایک پیٹی تو اب پاکٹ میں رکھی رہتی ہے، کوئی بھی ہلچل نہیں مچتی۔ پہلے 10 ہزار لے کے جاتے تھے تو بار بار پاکٹ دیکھتے تھے، کوئی پاکٹ مار نہیں آ رہا پیچھے۔ آج 1 لاکھ روپیہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی سے کہا جاتا کہ 50 ہزار روپیہ تو ہی خرچ کر دے، وہ تیار نہ ہو تو میلاد شریف میں 50 ہزار، صاحب ایک مولی صاحب کو بلا لو، بیان کروا لو، نعت پڑھوا لو، محفل ہو گئی۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ قاعدہ اپنے بچوں کی شادیوں میں نہیں ہم لاگو کر رہے ہیں۔ بچوں کی شادی ہے، بڑے بڑے پروگرام رکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن رکھے جاتے ہیں، اچھا ایسا منچ بنوایا جاتا ہے، اور کیا بولتے ہیں جہاں شادی کی جاتی ہے، 1-2-2-3-3 لاکھ کی تو زمین بک کی جاتی ہے۔ میرج ہوم ایک دن کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کا میرج ہوم بک کیا جا رہا ہے، پلس خرچہ الگ، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کس میں؟ اپنے بچے کی شادی میں، اپنے بچے کی شادی میں ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آگے چل کے طلاق ہو جاتی ہے تو سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ صاحب میں تو کروڑ پتی تھا، روڈ پتی ہو گیا۔ لیکن جب مصطفیٰ کے میلاد کی بات آتی ہے تو یہاں پہ دل دھڑکنے لگتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ سنیے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا کی کہانی سنیے۔ آپ بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، سلطان ہیں۔ آپ جب آپ کے زمانے میں یہ محفل میلاد کا موقع آتا، 3 لاکھ دینار روپیہ
सकते। दीनार किसे कहते हैं? एक दीनार सोने का होता है, सोने का दीनार। और चलो ये सोने का दीनार नहीं, कागज का दीनार ले लो, कुवैत का दीनार ले लो। दुनिया में सबसे महंगा कुवैत का दीनार है। शायद मेरी मालूमात के एतबार से कुवैत का एक दीनार हमारे यहाँ का 290 या 295 रुपए बनता है, तकरीबन 300 रुपया। उस जमाने में 3 लाख दीनार आप खर्च किया करते थे। किस पर? मीलाद पर। तो इसका बदला क्या मिला? इसका बदला ये मिला कि आज तक उनके तस्करे हो रहे हैं। रहने वाले थे इराक के, तस्करा हो रहा है फतेहपुर सीकरी में। रहने वाले थे इराक के, किस जमाने के? 300 400 हिजरी के थे। तस्करा हो रहा है 1400 सदियां बाद गुजरने के। तो ये मिलादे मुस्तफा मनाने और महफिल सजाने का बदला सरकार अता फरमाते हैं। वो मुफ्ती अहमद यार खान ने कहा था ना, जो तेरी जात में फना हुआ, फना हो के वो नौ का अदद बना। जो मुस्तफा की जात में फना हो जाते हैं ना, वो नौ का अदद बन जाते हैं। आप कहेंगे साहब 9 का अदद, अदद माने गिनती। जो मुस्तफा की जात में अपने माल को, अपनी जान को, अपनी औलाद को, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, फना कर देते हैं, वो गिनतियों में से 9 गिनती बनते हैं। क्या बनते हैं? असल में गिनती सिर्फ 9 है, 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद तो वो तो रिपीट होती रहती है ना, तवज्जो दीजिएगा। 1 से लेकर 9 तक ये असल गिनती है, उसके बाद तो रिपीट होती रहती है। आपको सैकड़ा बनाना है तो इन्हीं से बनाओ, 1000 बनाना है इन्हीं से बनाओ, लाख बनाना है इन्हीं से बनाओ, करोड़ बनाना है इन्हीं से बनाओ, अरब खरब बनाना है इन्हीं से बनाओ। आप फरमाते हैं जो मुस्तफा की जात में फना हो जाता है तो वो 9 का अदद बनता है। अच्छा, 9 का अदद बनता है तो अब क्या होता है? फरमाता है जब ये 9 का अदद बन जाता है तो अब जो 9 को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो 9 को मिटाएगा खुद मिट जाएगा। गिनती है 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो मुस्तफा की जात में फना हुआ वो क्या बना? 9 बना। अब अगर एक चाहे कि लाओ मैं 9 को मिटाना चाहूं तो 9 के मुकाबले में आएगा, माइनस का निशान लगा दो, 9 मिटने वाला नहीं है। 9 में 1 माइनस हुआ, बचे कितने? 8 बचे ना। 9 अभी भी बाकी है ना, 9 के अंदर अभी 8 बाकी हैं। अच्छा, 2 ने सोचा कि लाओ मैं चल के 9 को मिटाऊं। वो खिरामा खिरामा चलते हुए 9 के पास पहुंचा और माइनस का निशान लगाया। तो अब क्या मंजर सामने आया? 9 में 2 माइनस कर दो, बचेगा कितना? 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। जब 9 के सामने 8 आया, माइनस का निशान लगाया, तो अभी भी 9 के अंदर कितना बाकी है? 9 को कोई मिटा नहीं सका ना। फरमाया जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिटेगा। 9 में 1 गया था, 1 तो मिट गया, लेकिन 9 का वजूद अभी बाकी है। 8 तक गए थे, सब मिट गए, लेकिन 9 का वजूद। अच्छा, इसका उल्टा कर लो, अगर 9 के जहन में आ जाए ये मेरे मुकाबले में आए थे, चलो मैं इनके मुकाबले में चलता हूं। जब 9 आया, 1 के मुकाबले में माइनस का लगाया तो 1 को -8 पर पहुंचा दिया। 1 को 8 दर्जे घाटे में पहुंचा दिया। 2 को 7, 3 को 6, 4 को 5। अच्छा, 8 को जब 9 ने मिटाने की कोशिश की तो उसको 1 माइनस में पहुंचा दिया। फरमाया जो जाते मुस्तफा में फना हुआ, फना हो के 9 का अदद बना, जो इसे मिटाए वो खुद मिटे। ये ऐसा फना हुआ है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो ये इशारा है औलियाए किराम का,
میلاد منانے والوں کا، جو مصطفیٰ کے میلاد پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، وہ 9 کا عدد بن جاتا ہے، اور یہ 1 سے 8 تک یہ دنیا ہے، دنیا ان کو مٹانا بھی چاہے گی تو مٹا نہیں سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا نے 1000 سال پہلے مصطفیٰ کی میلاد میں 3 لاکھ دینار خرچ کیے تھے، تذکرہ آج بھی باقی ہے، تذکرہ آج بھی باقی ہے، تذکرہ مٹ نہیں رہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زمانہ کیا مٹائے گا، یہ لوگ کیا ان کے تذکرے مٹائیں گے، کیونکہ ان کا تذکرہ تو رب بلند فرماتا ہے۔ اسی لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا جس نبی کی محبت ہمیں رفعت دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ ہمیں بلندی دیتی ہے، ہمیں سرفراز، ہمیں سرخروئی دیتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم کنار کرتی ہے۔ ایسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، افسوس کہ ہم نبی کے امتی ہو کر جب نبی کی میلاد کا موسم آتا ہے تو خوشیاں نہیں مناتے ہیں، خوشیاں نہیں مناتے۔ ارے منانا چاہیے، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ جب نبی آئے تھے دنیا کی ہر چیز ناز کر رہی تھی، دنیا کی ہر چیز ناز کر رہی تھی، زمین بھی ناز کر رہی تھی کہ میرے میں مصطفیٰ آ گئے، اور ایسا ناز کیا کہ جب مصطفیٰ زمین میں آ گئے، زمین نے آسمان سے کہا، اے آسمان تیرے پاس سورج ہو تو ہوتا رہے، تیرے پاس چاند ہو تو ہوتا رہے، تیرے پاس فرشتے ہو تو ہوتا رہے، تیرے پاس دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں آسمان ہو تو ہوتا رہے، تجھ میں کرسی ہو تو ہوتی رہے، تجھ میں لوح و قلم عرش اعظم ہو تو ہوتا رہے، مجھ میں تو عرش اعظم کا دولہا آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب زمین نے آسمان کو یہ تانا دیا فخر کرتے ہوئے کیوں مصطفیٰ آ گئے، تو آسمان کے اندر اتنی ساری چیز ہونے کے باوجود اس کی پشت، اس کی پیٹھ جھک گئی اور تانا برداشت نہ کر سکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے۔ زمین نے کہا آسمان سن، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ قیامت تک اب ہمارا رتبہ بلند رہے گا تو ہمیں ایسے نبی ملے ہیں کہ زمین بھی ناز کر رہی ہے تو ہم ناز نہ کریں۔ شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، شعر پر تھوڑا توجہ دیجیے گا۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، جدا مانے الگ۔ کسی کے پینے کا طریقہ کھڑا ہو کے ہو تو ہوتا رہے، مصطفیٰ کا طریقہ بیٹھ کر ہے۔ کسی کا طریقہ کھانے کا چلتے چلتے ہوا کرے تو ہوا کرے، مصطفیٰ کا انداز بیٹھ کر ہے۔ کسی کا انداز دوڑ کے چلنے کا ہو تو ہوا کرے، مصطفیٰ کا انداز چلنے کا وقار کے ساتھ ہے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیوں؟ شاعر کہتا ہے اس لیے کہ ہم محبوب بھی تو محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے کسی کا نبی موسیٰ ہے، کسی کا نبی عیسیٰ ہے، کسی کا نبی ابراہیم ہے، کسی کا نبی اسماعیل ہے، کسی کا نبی یوسف ہے، کسی کا نبی یعقوب ہے، کسی کا نبی آدم ہے، کسی کا نبی نوح ہے، اور کسی کا نبی یعقوب ہے تو ہوا کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے مانتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے مانتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے مانتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے مانتے ہیں، ہمارے نبی تو حبیب اللہ ہے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ارے موسیٰ کلیم اللہ ہے تو ہوا کرے، عیسیٰ روح اللہ ہے تو ہوا کرے، میرے نبی تو حبیب اللہ ہے۔ مسلمانوں
ہمارے ایسے نبی ہیں کہ ہمارے نبی کی امت پر آنے کے لیے 12 انبیاء نے دعائیں کی تھی، مولا محمد کے امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ ہم نے کوئی دعا کیا؟ پیارے اسلامی بھائیو تھوڑا سنجیدہ ہو کر سنیے، ہم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں محبوب کی امت میں پیدا کر دے؟ کیا ہم نے کوئی منت مانی؟ آج ہمارا کام اٹک جاتا ہے تو ہم سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مان لیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے منت مانا یا اللہ سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے؟ کبھی کچھ کیا؟ اچھا اس کے لیے کوئی کوشش کی؟ کوئی ہم نے تگ و دو کیا؟ کوئی محنت کیا؟ کوئی مشقت اٹھایا؟ نہیں اٹھایا نا، پیدا ہوئے تھے، لوگوں نے کہا جاؤ مسجد سے امام صاحب کو بلا لاؤ، مسجد سے امام صاحب آ گئے، کان میں کہا خوشخبری مبارک ہو، مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مبارک ہو مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی منت نہیں مانی، ایسا نبی ہمیں مل گیا، کیا اس کی قدر نہیں کریں گے؟ اور امام راضی امام باقر کا قول نقل فرماتے ہیں سورہ تکاثر کی تفسیر میں، رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ تھوڑا توجہ دیجیے گا، اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ امام راضی تفسیر راضی میں لکھتے ہیں اس نعمت سے مراد ہاتھ بھی ہے، اس نعمت سے مراد پاؤں بھی ہے، اس نعمت سے مراد دنیا کی ساز و سامان بھی ہے، اس نعمت سے مراد ٹھنڈا پانی بھی ہے، اس نعمت سے مراد ٹھنڈے سائے بھی ہیں، اس نعمت سے مراد قرآن بھی ہے، اس نعمت سے مراد شریعت کے تخفیفات بھی ہیں۔ آخر میں امام باقر کا قول نقل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد ہوا رسول اللہ محمد کی ذات ہے۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن پیاروں پوچھے گا مسلمانوں تمہیں موسیٰ نہیں دیا، تمہیں عیسیٰ نہیں دیا، تمہیں ابراہیم نہیں دیا، تمہیں اسماعیل نہیں دیا، اپنا محبوب دیا تھا، بتاؤ تم نے دنیا میں کیا قدر کی؟ تم انگریزوں کے فیشن پر عمل کرتے رہے، میرے محبوب کی سنتوں کو ترک کر دیا، میرے محبوب کی زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی رہی، تیرے نام کی زلفیں رکھنا، بڑے بڑے بال رکھنا تو تمہیں پسند آیا، میرے محبوب کی زلفیں والضحیٰ تمہیں نظر نہیں آئی، محبوب کی زلفیں واللیل نظر نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن رب پوچھے گا مسلمانوں بتاؤ میں عام نبی نہیں دیا تھا، وہ نبی دیا تھا جو میرا بھی محبوب ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیو ہم دیکھیں کیا ہم اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے فرمان کو مانتے ہیں؟ ایک صحابی کا واقعہ سنیے، ہمیں تو بس یہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، سنو محبوب کی رضا پر صحابہ کس قدر اندھے بہرے ہو کر گرا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، مدینے کا سفر ہے، دیکھا کہ ایک عالیشان مکان بنا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا، توجہ سے سنیے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ یہ مکان کس کا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں انصاری کا مکان ہے، فلاں انصاری کا مکان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو کچھ فرمایا نہیں، صرف چہرے میں کچھ ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ ناگواری جانتے ہو نا، نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ سرکار گزر گئے، کسی صحابی دوڑتے دوڑتے اس مکان کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ تیرے مکان کے پاس سے حضور گزرے تھے؟ تو کہا حضور گزرے تھے، تو انداز کیا تھا؟ کہا سرکار کو پسند نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ سرکار کو پسند نہیں آیا۔ توجہ دیجیے گا، نقطہ آ رہا ہے۔ اس صحابی نے کہا سرکار کو پسند نہیں آیا، کدال اٹھایا،
اس مکان کے پاس گئے، گرا کے زمین بوس کر دیا۔ ایک مکان بنانے میں کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ عالی شان عمارت بنائی تھی رہنے کے لیے، کتنی خواہشات ہو رہی ہوں گی، کتنی تمنائیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جو کرائے کے مکان پہ رہتا ہے اس سے پوچھو کہ اس کا کتنی تمنائیں ہوتی ہے کہ میرا ذاتی مکان ہو جائے۔ عالی شان مکان خدا اٹھایا گرا دیا۔ سرکار کچھ روز کے بعد پھر ادھر سے گزر فرما رہے ہیں، دیکھا مکان نہیں ہے، فرمایا صحابہ مکان کہاں گیا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو گرا دیا۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ مکان مالک کو۔ صحابی انصاری کو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا کیوں گرا دیا؟ جواب سنیے گا، فرمایا کیوں گرا دیا؟ صحابی رسول نے عرض کیا آقا سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا آقا سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ مکان لے کر کیا کروں گا۔ صحابہ کو سرکار کو پسند ہے مکان تو مکان گرا دے۔ آج ہم غور کریں ہماری شادیاں کیا سرکار کو پسند ہے؟ مسلمانوں وہ صحابہ بھی امتی تھے، ایک ہم بھی امتی ہیں۔ گھر سے لے کر کاروبار تک، دکان سے لے کر گھر کی تحلیل تک، چھوٹی سی دعوت سے لے کر بڑی دعوت تک دیکھیں سرکار کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن سرکار روٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ عرض کیا آقا سنا تھا، یہاں تو سرکار فرما رہے ہیں کہ داڑھی کو مت مڑاؤ، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کو چھوڑے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یا اللہ پیارے غور کرو، قیامت کے پرہول ماحول میں صرف ایک ہی تو سہارا ہے۔ سارے نبی کہیں گے ادھر الا غیری جاؤ، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی ہی تو ہوں گے جو کہیں گے انا لہا، آؤ آؤ میں ہوں تمہارے لیے، تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اگر سرکار نے قیامت کے دن فرما دیا ہے امتی میری سنتوں سے محبت نہیں کیا کرتا تھا، تجھے میری سنت داڑھی رکھنا بوجھ لگا کرتی تھی، نمازیں پڑھنا بوجھ لگا کرتی تھی، دشمنان اسلام کے ٹائیاں لگانا، جینز پینٹ پہننا تجھے آسان لگتا تھا، میری سنت امامہ شریف سجانا مشکل۔ اگر فرما دیا جاؤ تو پیارے کیا بنے گا؟ عرض کی آقا سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے اس لیے میں نے گرا دیا۔ یا تو سرکار فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو چھوڑا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری ایک سنت کو بھی چھوڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ساری سنتیں نہیں، صرف ایک سنت فرمایا، ایک سنت اگر چھوڑ دو گے وہ مجھ سے نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کیجئے، قیامت کے دن سورج سوا دینے پر آ گیا ہے، آگ برسا رہا ہے، کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کوئی تو ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ 25,000 سال کا دن ایسے ہی گزر گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے خاص آمیر رسول، وقت دعا ہے تیری امت پہ آ کر عجب وقت پڑا ہے۔ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، یا رسول اللہ فریاد فریاد ہے۔ ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی طرف آنے لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کی طرف آنے لگا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو پیارو سرکار کی میلاد سے نور حاصل کر کے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ سنتوں بھری زندگی گزاریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ دعوت اسلامی یہی پیغام ہر مسلمان تک پہنچانا چاہتی ہے کہ آ جاؤ سرکار کے قدموں میں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا زمانے نے سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ یہ کیا کہ نبی کی محبت سے ہم کو جدا کر دیا۔ اگر ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ تو آئیے آج میلاد مصطفیٰ کے صدقے نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ جن کے داڑھی ہے وہ داڑھی، جن کے داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھنے کی نیت کریں، جن کی خشخشی ہے وہ پوری رکھنے کی نیت کریں۔ آپ دیکھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب تم تو زبردستی کرتے ہو۔ زبردستی ہم کیا کریں گے؟ فرشتے قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے، وہاں ایک نہیں سنی جائے گی۔ آج اگر داڑھی رکھ لیں نوکری جاتی ہے، اگر داڑھی نہ رکھیں گے تو جنت چلی جائے گی، اس پر افسوس نہیں ہے؟ نوکری چھوٹ جائے گی، گراہک کم آئیں گے، لڑکی اچھی نہیں ملے گی، اس کا غم تو ستا رہا ہے۔ ارے جنت نہ ملی تو کیا بنے گا، اس کا غم نہیں ستا رہا۔ جنت نہ ملی تو کہاں جائیں گے؟ دو ہی تو مکان ہے، ایک جنت ایک جہنم۔ اگر جہنم میں پھینک دیا گیا تو پیارے صاحبیوں کیا کریں گے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، آقا جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل مجھے بتاؤ جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ جبریل امین عرض کر رہے ہیں آقا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، مزید 1000 سال تک دہکایا گیا سفید ہو گئی، مزید 1000 سال تک دہکایا گیا اب کالی ہو گئی، روشنی کا نام نہیں ہے۔ سرکار سن رہے ہیں، آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے جبریل اور بتا کیا ہوگا؟ جبریل نے عرض کیا آقا جہنم میں 7 طبقے ہیں۔ آقا نے فرمایا ان میں کون کون داخل ہوگا؟ بتایا کہ پہلے دروازے میں یہ داخل ہوگا، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، پانچویں میں یہ، چھٹے میں یہ، خاموش ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل سب بتا چکے، 7واں بھی تو بتا دو۔ سنو پیارے اسلامی بھائیو، سنو۔ جبریل نے عرض کیا آقا یہ نہ پوچھو، میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں۔ آقا نے فرمایا نہیں جبریل بتانا تو پڑے گا، 7ویں دروازے سے کون داخل ہوگا؟ عرض کی آقا اگر پوچھتے ہو تو سن لو، آپ کا وہ امتی داخل ہوگا جو گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہو، گناہ گار ہوں میں لائق
یہ جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب اندھیری قبر آنکھیں بند کر کے پیارے اسلامی بھائیوں آنکھیں بند کر لیجیے اور تصور میں قبر کے منظر کو سامنے لائیے. کیا منظر ہوگا؟ اندھیری خبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری خبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی فقط ہے تیری رحمت کا صدا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے بنانے دے بنا یا رب پیارے اسلامی بھائیوں اگر گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گئے تو کیا بنے گا؟ جبریل امین نے عرض کیا آقا آپ کا وہ امتی جو گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر جائے گا وہ 7ویں دروازے سے داخل ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں کر لیں توبہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے مر گئے تو پھر ساری تو زندگی برباد ہو جائے گی نا، پھر واپسی آنے کا موقع نہیں ملے گا. رب تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتا ہے کہ بندہ جب مر جائے گا قبر میں عذابات دیکھے گا تو کہے گا مولا ایک مہلت دے دے، اب نمازیں پڑھوں گا، اب داڑھی رکھوں گا، اب نیکیاں کروں گا، پوری زندگی تیری عبادت میں لگا دوں گا. رب فرماتا ہے سن لو، ایک زندگی تو کیا ایک لمحہ نہیں ملے گا. جو قبر میں گیا واپس نہیں آیا. ارے ہزاروں گئے، لاکھوں گئے، کروڑوں گئے، ارب گئے، خرب لوگ گئے، کوئی واپس نہیں آئے تو ہم اور آپ کیسے آ جائیں گے؟ یہ دنیا کی آشائش اور دنیا کی زینت سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، نہ میں دھوکہ کھاؤں. آج میرے پاس بینک بیلنس ہو گیا ہے، آج رب نے مجھے دولت دی ہے،
تو میں یہ نہ سوچوں کہ صاحب یہ جہان مٹھا، قبر کا جہان کس نے ڈٹھا، ڈٹھا پنجابی میں بولتے ہیں دیکھنے کو۔ صاحب یہ دنیا بہت میٹھی ہے، قبر کی دنیا کی جس کی تم بات کرتے ہو اس کو کون دیکھ کر آیا ہے، چلو بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہ نہ نہ، آج ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی نا، مرنے کے بعد کھل جائیں گی، لیکن جب کھلیں گی تو پھر پچھتائے بغیر کوئی کام نہیں آئے گا، پچھتانا ہی پڑے گا، کوئی کام ہی نہیں دے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آئیے سرکار کے اس میلاد سے نور حاصل کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور عہد کرو کہ یا اللہ آج کے بعد اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی سنتوں کے سانچے میں ڈالوں گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہوتی رہے، تیری نافرمانی کی جانب قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ نیت کریں پیارے اسلامی بھائیو، یہ مصطفیٰ آئے کیوں؟ سرکار کو بھیجنے کی ضرورت کیوں آئی؟ ذرا سوچیں۔ قرآن فرماتا ہے سرکار کے آنے سے یہ پہلے دنیا ظلم و ستم گناہوں میں ملوث تھی، سرکار آئے تو اللہ کی عبادت کا ذریعہ بنا، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا، جنت اور دوزخ کی پہچان ہوئی، آقا سیدھے راستہ دکھانے آئے تھے نا۔ آج ہم ان کے امتی ہو کر سیدھے راستے کو چھوڑ کر تیرے راستے کی جانب جا رہے ہیں۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ سرکار کی میلاد کے طفیل ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ مدنی انقلاب برپا کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منا لینا یہی مقصد نہیں ہے۔ قرآن میں سرکار کے آنے کا مقصد 4 جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ کتنی جگہ؟ اور سرکار کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سن لیجئے، اگر پہلے نہ آپ سنے ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ میری آیتیں تمہارے درمیان پڑھ پڑھ کر سنائیں، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں اور میرا خوف تمہارے دل کے اندر بٹھائیں اور تمہارے دل کو پاک کریں۔ کیا کریں؟ آج ہم نے سود لے کر اپنے دل کو، جھوٹ بول کر اپنے دل کو، کینہ، دشمنی، بغض، گالی، یہ تمام معاملات گناہوں والے کر کے اپنے دل کو کالا کر لیا ہے۔ مصطفیٰ تو دل کو پاک کرنے آئے تھے، یا ہمارا مصطفیٰ کالا، ہمارا دل کالا ہو رہا ہے؟ ارے مصطفیٰ آئے تو انسان کو انسانیت مل گئی اور ہم ایک امتی ہو کر انسانیت کا درس نہ لے سکے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ آقا جب آئے تھے تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا جب سے مسلمان ہوا ہوں اسلام کی مٹھاس نہیں پائی۔ ذرا غور کیجئے گا، آقا جب سے اسلام قبول کیا ہوں، امیر علیہ سنت کی کتاب ہے زندہ بیٹی کنویں میں ڈال دی، مختصر سا رسالہ، اس کو آپ مکتبے سے حاصل کیجئے گا۔ یہ واقعہ پڑھیں گے نا آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہیں گے۔ عرض کرتے ہیں آقا جب سے اسلام لایا تب سے اسلام کی مٹھاس نہیں پائی، پتہ چلا اسلام کی بھی مٹھاس ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی اسلام والے ہیں نا، مسلمان ہیں، بتاؤ آپ کو اسلام کی مٹھاس ملی؟ مٹھائی کھاتے ہیں، رسگلہ کھاتے ہیں تو مٹھاس آتی ہے نا۔ ارے اسلام کا کلمہ پڑھا، بولو اسلام کی مٹھاس کبھی آپ نے چکھا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتے ہیں آقا صدیق تو چکھ چکے ہیں، فاروق تو چکھ چکے ہیں، عثمان تو چکھ لیا، علی تو چکھ لیا، بلال نے بھی چکھ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، آپ کا آقا کوڑے برساتا تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا، کوڑے برساتا تھا، تکلیف پر تکلیف دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کا آقا آپ کو مار رہا تھا، رونے کے بجائے بلال حبشی ہنس رہے تھے۔ کسی نے دیکھا، کہا بلال اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، تم پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئی لیکن تم ہنس رہے ہو، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ تو سنو بلال حبشی کا جواب، آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے،
تجھے معلوم نہیں ہے کہ جب بازار میں مٹی کا برتن لینے جاتے ہو گگری وغیرہ تو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو کہیں سے کچا تو نہیں ہے, کہیں سے درکا تو نہیں ہے, کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے, ٹھوک ٹھوک اور بجا بجا کر دیکھتے ہو. سن لے, میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے کہ بلال میری محبت میں کچا تو نہیں ہے, میرا بلال میری محبت میں کچا تو نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں مولا بلال کو خرید لے, جان بھی چلی جائے گی تیرا نام نہیں چھوڑے. یہ ہے بلال, زخم پہ زخم کھا کے جی, آہ نہ کر اپنے لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. عاشق عاشق ہر کوئی کہتا میں عاشق رسول ہوں. سنو, عاشق عاشق ہر کوئی کہتا پر عاشق بنتا مر کر. عاشق ہی نہیں بن جاتا, 10 روپے خرچ کر دیا, فاتحہ پہنچا لی, ٹوپی لگا لیا, جمعہ کا دن آیا تو 2 رکعت نماز پڑھ لی, 5 نمازیں گائی, ایسے عاشق نہیں بنتا. شاعر کہتا ہے عاشق عاشق ہر کوئی کہتا, عاشق بنتا مر کے. تمہیں کیا معلوم مر کے عاشق بنتا ہے. زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا, اگر آپ کو مجھے زہر کا پیالہ دیا جائے پی لے مصطفیٰ کے نام پر, تیار ہوں گے؟ غور کریں, ہم مصطفیٰ کے نام پر کہا جائے کہ تیرا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, تیار ہوں گے؟ تیار ہوں گے بتاؤ؟ نہیں نا. اگر آج کہا جائے مسلمانوں مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے آؤ داڑھی رکھ لو, کون کون تیار ہو رہا ہے بتائیں کھڑے ہو کر. سبحان اللہ, ہمت کرے. مصطفیٰ آ گئے, کون کون نیت کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کے نام پہ داڑھی رکھوں گا؟ بس 2 ہی لوگ. سبحان اللہ. ارے کر لو نورانی محفل پہ چادر تنی نور کی, سرکار کی محفل جہاں سجائی جاتی ہے سرکار خود آتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے سرکار دیکھ رہے ہوں گے. مسلمانوں نیت کر لو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ آگرہ میں ایک عیسائی بھائی بواب کی ڈیوٹی کرتے ہیں, واچ مین, گیٹ مین کی. دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھایا اور کھانا کھانے کے بعد برتن دھونے گئے, اچانک اٹیک پڑا اور زمین بوس ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا, اس نے جواب دے دیا 2 دن کے بعد دم توڑ دیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بتاؤ کون مصطفیٰ کے نام پہ داڑھی رکھنے کے لیے آج تیار ہو رہا ہے؟ تیار ہو. ارے بلال حبشی نے تو مصطفیٰ کے نام پہ ساری زندگی تکلیفیں سہی. حضرت فاروق اعظم جب حضرت بلال حبشی کی پیٹھ کو دیکھتے تھے نا تو بوسہ دے کے کہتے تھے یا بلال انتا سیدنا, اے بلال دنیا والے تجھے غلام کہیں تو کہتے رہیں, وہ ان کی مرضی, تو ہمارا آقا لگتا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ قریش کے سردار فاروق اعظم جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے, اتنی بڑی شخصیت بلال حبشی جو غلام ہے ان کو کہہ رہا ہے بلال تو میرا آقا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کی تھی, اپنا جسم قربان کیا تھا. آج داڑھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نیت کرو. حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ بلال میری محبت میں کچا تو نہیں. آج ہمیں شیطان ورگلا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی محبت میں کچے ہی رہنا, لیکن مسلمانوں میں تمہاری ضمیر کو للکار رہا ہوں کہ آؤ نیت کرو, اپنے عشق کو مضبوط کرو, پکا کرو اور مصطفیٰ کے نام پہ دیوانے بنتے چلے جاؤ. فرمایا کہ برتن ٹھونک ٹھونک کر دیکھتے ہو کہیں سے کچا تو نہیں, میرا رب بھی مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر کے دیکھ رہا ہے, میرا بلال کچا تو نہیں. میں عرض کر رہا ہوں مولا خرید لے, تیرے بلال کے جسم سے جان بھی نکل جائے گی تب بھی تیرا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بھائیو آج کی یہ محفل نمایاں محفل ہو,
جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا دادا کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے، اس محفل کا بھی تذکرہ انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ کی نسل کہے گی ارے میرے والد نے داڑھی رکھا تو اس محفل کی برکت سے، آپ کا پوتا کہے گا میرے دادا نے داڑھی رکھی تھی، ارے میرے دادا نے سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کی تھی مصطفیٰ کے اس میلاد کے صدقے میں جو 2021 میں ہوا تھا۔ نیت کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ دعوت اسلامی یہی ہمیں درس دے رہی ہے اور دعوت اسلامی کا مقصد بھی یہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، انہی سنتوں میں سے ایک سنت نماز بھی ہے، اور کیسی سنت، سبحان اللہ، جھوم جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام زمین پہ نازل فرمائے نا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، حج کا حکم زمین پر آیا نا، روزے کا حکم، جب نماز کا حکم دینا تھا تو محبوب کو عرش اعظم سے بھی اوپر بلایا۔ ارے جس نماز کا تحفہ دینے کے لیے رب نے عرش اعظم نہیں لامکہ کا انتخاب کیا تو اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ سنو، آج ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اکلوتا بیٹا ہو، تو کیا کہتے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی گلی کا بچہ ہمارے اکلوتے بچے کو مار دے تو کیا کہتے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی ہمارے بچے کا ہاتھ توڑ دے جو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا۔ مسلمانوں غور کرو، مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب ہم چھوڑتے ہوں گے تو مصطفیٰ پر کیا بیتتی ہوگی۔ ہمارے بچے کو کوئی مار دے جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ مر جائے، انتقال کر جائے تو زندگی اجڑ جاتی ہے، پھر کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قضا کرتے ہیں، گویا کہ قضا کرنا نماز کو مار دینا ہے نا۔ مصطفیٰ پر کیا گزرتی ہوگی، کبھی ہم نے سوچا؟ تو پیارے اسلام بھائیو، نمازوں کی بھی نیت کر لیں۔ ہمارے نبی بے نمازی نہیں تھے، یہ چھوڑ دیں وسوسے اور لوگوں کے بہانے کہ صاحب کوئی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ جب سید المرسلین کو نماز نہیں معاف ہوئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ غوث اعظم خواجہ غریب نواز کو جب نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم اور آپ کیا ہیں۔ اور یہ خیال بھی چھوڑ دے، سب ظاہر سدھارنا کہاں کا جو ہے ضروری ہے، بس باطن اچھا ہونا چاہیے، دل میں نبی کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، یہ ظاہر سنوارنے میں کیا ہے۔ اندر سے مسلمان رہو، اگر ظاہر تمہارا اوپر سے مسلمانی انداز نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کی فوج کا میجر، ہندوستانی فوجی کا لباس جو وردی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن ملک کی وردی پہن لے تو بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جن کو معلوم ہوگا جیل کے اندر چلا جائے گا، تو نے ہمارے دشمن کی وردی پہن لی، وہ لاکھ کہے نہیں صاحب وہ تو لباس تھا مجھے پسند آ گیا، دل میں تو مجھے ہندوستان کی محبت ہے، دل میں تو میرے وطن کی محبت ہے، کیا اس کے اس بول چال کو کورٹ قبول کرے گا؟ کورٹ تو یہ حکم لگائے گی کہ جب تیرے دل میں ہندوستان کی اتنی محبت ہے تو ہندوستانی وردی کیوں نہیں پہنا؟ اب یہ دو لفظ ہیں، آخری دو لفظ ہیں، آپ ان سے غور کر لیں کہ ہم مسلمان اندر سے تو مسلمان ہیں، نام بھی مسلمان ہے، ایمان بھی ہے ہمارا، ظاہر ہمارا کفار کی طرح ہے، کیا رب قبول کرے گا؟ ہندوستان کی گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کر رہی، نوکری سے ترنت نکال دے گی، ہمارا رب محبوب کی امت سے ہمیں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا۔ تو جب ایک دنیا دار فوج کے میجر کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں کیا جائے گا یہ؟ تو نیت کیجئے اپنا ظاہر بھی سنت کے مطابق، اپنا باطن بھی سنت کے مطابق،
अपनी जिंदगी भी सुन्नत के मुताबिक, अपना मरना जीना भी सुन्नत के मुताबिक, खुद भी सुन्नत पर अमल करेंगे, बच्चों को भी करवाएंगे, अपने घर वालों को भी करवाएंगे, और इंशाअल्लाह पूरे दुनिया में फैलकर सुन्नतों का प्रचार मचाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल को अल्लाह ताला दवा बख्शे। अल्लाह ताला इस महफिल को हमारे नजात का जरिया बनाए। यकीनन गुनाह बहुत है, यकीनन गुनाह बहुत है। एक नबी का सहारा ही तो है, इश्क नबी तो है। ये महफिल इसीलिए तो हम लोग सजाते हैं कि काश सरकार को पसंद आ जाए, सरकार कबूल कर ले, अपने गुलामों में कबूल कर ले, तो बेड़ा पार हो जाएगा और सरकार के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। अमीर सुन्नत फरमाते हैं, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, नारे रिसालत।